بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے میر جعفر۔ ادھر بنگال میں سراج الدولہ کی دعوت جہاد پر بچہ بچہ انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار تھا۔ ہر طرف انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دو کے نعرے لگ رہے تھے۔ قوم کی ماؤں، بہنوں، بچوں اور بوڑھوں سب کی دعائیں نواب سراج الدولہ کے ساتھ تھیں۔ نواب سراج الدولہ اپنے وفادار سالار میر مدن کے ساتھ بنگال کے پایۂ تخت مرشد آباد سے روانہ ہوئے تو پوری قوم ان کی فتح کی دعائیں کر رہی تھی۔ سب کو یقین تھا کہ انگریزوں کو بہت جلد 7 سمندر پار واپس جانا پڑے گا، مگر کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ نواب سراج الدولہ کی فوج کی کمان جس شخص کے ہاتھ میں ہے وہ انگریزوں سے مل چکا ہے۔ لارڈ کلائیو اور میر جعفر کی سازش تیار ہو چکی تھی۔ جون کا مہینہ تھا، سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ پلاسی کے مقام پر دریا کے ایک موڑ کے ساتھ نواب کی افواج نے پڑاؤ ڈالا۔ انگریزی فوج دریا پار کر کے ادھر آ چکی تھی اور دریا کی طرف پشت کیے صف باندھے ہوئے تھی۔ نواب سراج الدولہ کے دائیں بازو پر بہادر سالار میر مدن تھا، جبکہ بائیں جانب آستین کا سانپ میر جعفر زیر لب مسکرا رہا تھا۔ ہندو امراء کے دستے بھی انگریزوں کی طرف دوستانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نواب سراج الدولہ کو اپنی افواج کی وفاداری پر بھروسہ تھا، مگر جنگ شروع ہوتے ہی حقیقت سامنے آ گئی۔ میر جعفر اور ہندو امراء جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ ان کے ماتحت ہزاروں سپاہی ایک طرف کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ صرف سراج الدولہ اور میر مدن اپنے چند دستوں کے ساتھ انگریزوں سے لڑتے رہے۔ انگریزی توپ خانہ گرج گرج کر ان کے پرخچے اڑاتا رہا، جبکہ بنگالی فوج کا توپ خانہ میر جعفر کے اشارے پر بالکل خاموش تھا۔ پلاسی کے میدان میں بنگال کے مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ابتدائی لمحات ہی میں ہو گیا۔ میر مدن نہایت دلیری سے لڑتے ہوئے اپنے جانثار سپاہیوں سمیت شہید ہو گیا۔ سراج الدولہ کو گرفتار کر کے ایک جگہ قید کر دیا گیا اور پھر انگریز افسران نے اس مرد مجاہد کو شہید کر دیا۔ 1757 کی جگہ جنگ پلاسی 1757 کی جگہ جنگ پلاسی ہندوستان میں انگریزوں کی سب سے پہلی بڑی فتح تھی۔ اس کے نتیجے میں پورا بنگال، بہار اور اڑیسہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ انگریزوں نے فتح کے بعد میر جعفر کو حسبِ وعدہ بنگال کا نواب تو بنا دیا، مگر در حقیقت وہ برائے نام حکمران تھا۔ سارا اختیار انگریزوں ہی کے پاس تھا۔ وہ میر جعفر کی آڑ میں بنگال کے مسلمانوں کا خون چوسنے لگے۔ بنگال کے خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ لوٹ کر انہوں نے چند ہی مہینوں میں خالی کر دیا۔ میر جعفر اس صورتحال سے تنگ آ گیا۔ عوام کے افلاس اور فاقوں سے بنگال ایک قحط زدہ دیہات دکھائی دینے لگا۔ ان کے احتجاج سے میر جعفر کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ اس نے انگریزوں سے لوٹ کھسوٹ میں کمی کی درخواست کی تو 1773 میں انگریزوں نے اسے نااہل قرار دے کر میر قاسم نامی ایک شخص کو بنگال کا کٹ پتلی حکمران بنا دیا، مگر میر قاسم میں ملک و قوم سے وفاداری کے اثرات دیکھ کر انگریزوں نے کچھ مدت بعد دوبارہ میر جعفر کو حکمران بنا دیا۔ میر جعفر کی زندگی کا ہر دن اس کے لیے موت سے کم نہیں تھا۔
اسے روزانہ انگریزوں سے بھی درجنوں دھمکیاں اور مطالبات سننے پڑتے اور عوام کی بے حساب گالیاں، بددعائیں، لعنتیں بھی اس پر برس رہی تھیں۔ 1775 میں میر جعفر ملک و قوم سے غداری کی کالک منہ پر ملے ہوئے قبر کی تنگ و تاریک کوٹھری میں جا پہنچا۔ وہ قبر جو اسلام کے وفاداروں کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے اور غداروں کے لیے جہنم کا گڑھا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔